جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ افغانستان کے وزیر اعظم نے خاص طور پر اسلامی ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فی الفور افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں تاکہ ان کے مسئلے مسائل حل ہوں۔ ساتھ ہی ان کے وزیر خارجہ نے امریکہ سے کہا ہے کہ ان کی جو ضبط شدہ رقم ہے واپس کی جائے، اور یہ بار بار طالبان یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ میرا خیال ہے کہ بالکل جائز بھی ہے کہ اور کوئی مانے نہ مانے، اسلامی ملک تو مانے۔ اور ستم یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے بھی نہیں مانا۔ آج افغانستان میں بہت بڑی اکنامک کانفرنس ہوئی، اچھا، اور جس کے اندر امیر خان متقی صاحب نے تقریر کی، وزیر خارجہ، اور سب سے بڑی بات ہے ان کے پرائم منسٹر جو تھے ملا اخند صاحب، محمد حسن اخند صاحب تقریر کی۔ اس کے اندر جو ان کی یونائیٹڈ نیشنز کی جو ڈیبرا ہے، اس نے بھی تقریر کی ہے، ڈیبرا لائنس۔ اس نے کہا ہے کہ افغانستان کو جس ریمارکیبل طریقے سے 3 چیزیں حاصل ہوئی ہیں وہ دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا، کہ ود ان نو ٹائم امن قائم ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کیسے قائم ہو گیا۔ ود ان نو ٹائم جسٹس کا سسٹم بحال ہوا ہے، اور ود ان نو ٹائم وہ تمام تر چیزیں تھیں وہ اپنے حساب سے چلنا شروع ہوئی ہیں۔ یہ ڈیبرا لائنس کے Head of the UN mission Pakistan told that the conference, the global body, was working to utilize the economic crisis is not the only problem facing us, it is one of the most urgent one. اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا مسئلہ جو ہے نا، یہ افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے، معاشی مسئلہ۔ یہ خند صاحب نے کہا ہمارا مسئلہ عالمی مسئلہ ہے، ہم عالمی طاقتوں نے ہمیں سکویز کیا ہے، افغانستان کا انٹرنل مسئلہ اکنامک ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کھول دو، ہم آرام سے زندگی گزار لیں گے۔ پھر اس سے یہ کہا ہے کہ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ افغانستان کی 20 سال ساری کی ساری اکانومی امداد پہ چلتی تھی، جیسے امداد واپس لی گئی دھڑام سے نیچے گر گئی اکانومی، اور امداد سے چلنے والی جو ہیں اکانومیز کبھی سروائیو اچھا، اس کانفرنس کی جو سفارشات ہیں، جو تقریریں ہوئی ہیں، کوئی اس کے اوپر کان دھرنے کے لیے تیار ہے کوئی کہ نہیں؟ اب دیکھیں اب ساری باڈیز ہیں، اب 20 کے قریب سفیر بھی موجود ہیں، لیکن ممالک سر اس میں ملک موجود ہے لیکن حکومت تسلیم نہیں کی ہوئی۔ اچھا، اب انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، شرم دلائی انہوں نے 1 ارب 50 کروڑ مسلمانوں کو کہ تم دنیا میں ہر ڈکٹیٹر کہیں آ جائے تم اس کو السلام علیکم کہہ جا کے ہاتھ ملانے چلے جاتے ہو۔ امریکہ آئے افغانستان میں، حامد کرزئی کو لگائے، تم اس کو ایئرپورٹ پہ استقبال کرتے ہو، اور تم ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، سفیر لگاتے ہو۔ صحیح ہے۔ تم اس کے بعد اشرف غنی آ جائے تب تم اس کا استقبال کرتے ہو۔ مصر میں جمہوری حکومت گر جائے، جنرل سی آ جائے، تم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، الٹی امداد بھی دیتے ہیں۔ امداد تو تم کیا چیز ہو؟ تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دے نہیں ہونا۔ باقی باتوں تو چھوڑ دو، کسی اور جگہ ٹھیک ہے، تم تو ایکسیپٹ کرو گے۔ ایک اور بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے کہ ایرانی صدر صاحب جو ہیں وہ روس جا رہے ہیں، یہ کیا جو سر رشیا کا ایک لابی جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہے، اور پاکستان کو بہت جلد بہت سارے فیصلے کرنے پڑیں گے، ورنہ پاکستان اس پورے خطے میں اس طرح تنہا رہ جائے گا کہ اسے صرف ہندوستان کے زیر نگیں ہو کے رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اور انڈیا جو ہیں یہ دونوں امریکہ کے ساتھ ہوں اور ایک ہی جگہ پہ ہوں، تو پاکستان کی انڈیا سے زیادہ عزت ہو، باہر نکلے گا تو عزت بنے گی ہوگا۔ لیکن ایک اور بڑی پیش رفت آج یہ ہوئی ہے کہ ابوظہبی میں حملہ ہوا ایئرپورٹ پر، اس کے بعد سنا پر حملہ جوابی ہوا سعودی اتحاد کی جانب سے، اور اس کے اندر 20 کے قریب ہلاکتیں ہیں، اور جو نئی جو پیشکش آئی ہے وہ اسرائیل کی طرف سے آئی ہے یو اے ای کو کہ جناب آپ کو فوجی انٹیلیجنس اور یہ سپورٹ دینے کے لیے آپ کو پتہ ہے میں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے بلکہ ہیڈ لائن بھی لگائی تھی کہ جواب اسرائیل دے گا، اور میں نے کہا تھا کہ بنیادی طور پر اسرائیل کے ساتھ انہوں نے یہ جو عرب ملک ہیں انہوں نے پیکٹ اس لیے کیا ہے کہ ہم باقی انفلوئنس سے اس کو بچیں، اور یہ بڑی بدقسمتی کہ جب مسلمان کو مارتا ہے تو ایک مسلمان گروہ جو ہے وہ کفار کے پاس جا کے پناہ لے لیتا ہے، کیونکہ دوسرا مسلمان گروہ جو ہے اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہا نا، اس کے نزدیک وہ کافر ہے، اس کے نزدیک وہ کافر ہے۔ بہت سی اس کا معاملہ جو ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایرانی ہیجمنی کی، اب آج انہوں نے بامبنگ کی ہے نا، مسلمان مرے، یمن کے لوگوں کا قصور کیا ہے؟ اس لیے کہ ایران چاہتا ہے وہاں پر آنا اور سعودی عرب چاہتا ہے وہاں پر اپنی ہیجمنی، کیا ان کا قصور ہے کہ جو قید سے بچے مر رہے ہیں؟ شام کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ شام کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ عراق کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ بحرین کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ فلاں کا کیا قصور ہے؟ وہ کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے بڑے محترم ہیں جرنلسٹ، بڑی عجیب و غریب، میں اتنا احترام کرتا ہوں جس کا نام نہیں میں لینا چاہتا، سب کو پتہ ہی ہے، میں نے کہا کہ ایوب خان اکانومی بتا رہا تھا کہ ایوب خان کے دور میں یہ ہوا تھا، جیسے باقی 17 ارب ڈالر بے نظیر کو ملے تھے، قرضہ یہ ہو گیا،
انہوں نے کہا دیکھیں ایوب خان کے دور میں سہروردی بھی گرفتار ہوا تھا. میں نے کہا یہ کوئی بات ہے کرنے والی, فلانا بھی بند ہو گیا. تو یار کوئی یہ کوئی گفتگو ہے کرنے والی. یہی وہ ہم کرتے ہیں کہ جی وہ وہاں تو ایرانی آ گیا تو اس لیے ہم جائیں گے. وہ جی اسرائیل وہاں پر موجود ہے لبنان میں, اس لیے لبنان کے حشر مشر کر دیں گے. وہ بھائی تم لبنان کو مارنے کے لیے, لبنان کا ستیہ ناش کرنے کے لیے, لبنان پہ ہیجمنی کام کر لیے بہانہ اسرائیل کا بناتے ہو. یہ ایران کے ساتھ تعلقات خراب کرنے بہانہ اسرائیل کا بناتے ہو. ایران بھی اسرائیل کا بہانہ بنا کے جو مرضی کرتا چلا جائے. جب وقت آتا ہے تو آپ جناب افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دے دیتے ہو, عراق میں امریکہ کا ساتھ دے دیتے ہو. عجیب, افغانستان میں آپ نے 20 سال امریکہ کا ساتھ دیا. جب وقت آتا ہے تو اب بھارت میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے. ایک اشارہ, صرف ایک اشارہ مسلم ممالک کا ہو بائیکاٹ کا کہ ہم تمہارے بندوں کو نکال دیں گے اور صرف ہندوؤں کو نکال دیں گے, ایک دن تک مودی کا باپ جرت نہیں کر سکتے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے انٹرسٹ ان کے وابستہ ہیں انڈیا کے ساتھ, انڈیا کے اسلامی ملکوں کے ساتھ. کہاں ان کے پروڈکٹ نہیں, اور ایک جھلک دکھا چکے ہیں وہ کیرلا والے واقعے پر, ایک جھلک دکھا چکے ہیں بائیکاٹ کی, اور کتنا جو ایفیکٹو بائیکاٹ تھا. لیکن نہیں, کسی میں کسی کے جو نہیں دیکھتے. اب مسئلہ ذرا جی, ہم کہانیاں سنانا نہیں چاہتے کہ کس کس طریقے سے عربوں کو رام کیا گیا اور کیسے کیسے راستے اختیار کیے گئے. اچھا چلیں جی, اور یہ سب یہ تو انٹرنیشنل خبریں تھیں, موضوعات تھے. ایک پاکستان کے لیے اچھی خبر جاتے جاتے اس کا بھی تذکرہ کر لیں کہ T20 جو ICC ٹیم بنی ہے انٹرنیشنلی, اس میں 3 پاکستانی پہلی بار آیا, اور کپتانی بھی جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں. بابر اعظم صاحب جو ہمارے کپتان ہیں, اور پچھلے 2 سال میں بہرحال یہ کوئی اعزاز کی بات ہے کہ 3 کھلاڑی ہیں اس کے اندر. ICC خود چنتی ہے جو پرفارمنس کی بیس کے اوپر. T20 جو ٹیم بنی ICC ورلڈ ٹیم, اس کے اندر 3 پاکستانی ہیں, اور یہ پہلی بار ایسا ہوا. اور کپتان بھی پاکستان کے ہے, اور وکٹ کیپر رضوان ہے, اور شہنشاہ آفریدی بولر ہے. پرائم منسٹر نہ ہو جائے, بابر اعظم اگلا پرائم منسٹر. اس کے لیے ورلڈ کپ جیتنا ضروری ہے. ورلڈ کپ جیتنا ضروری ہے. اچھا جیتنا ضروری ہے. تو لیکن اب کیا آپ یہ تجربے کے بعد اب بنائیں گے؟ میرا خیال کسی اور کھیل کو بھی موقع ملنا چاہیے. قوم کا کوئی پتہ نہیں. ہاکی میں بہت سارے ہم نے جیتے ہوئے ہیں, اسکواش میں جیتے ہوئے ہیں. کرکٹ کا ہی کیوں حق ہے, جہانگیر خان صاحب کا بھی حق ہونا چاہیے, جان شیر صاحب کو بھی موقع ملنا چاہیے, ملنا کس کو, شہباز سینئر کو بھی موقع ملنا چاہیے, رشید الحسن کو بھی موقع ملنا چاہیے. کبڈی والے نے کیا قصور کیا؟ کبڈی والے کو مطلب اگر تو یہ آپ نے ورلڈ کپ جیتنا ہی شرط ہے تو پھر تو بہت ساری کھیلوں میں ہم نے بڑے گاڑے. اسکواش میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا, جہانگیر خان, جان شیر خان. تو بہرحال یہ بہرحال پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے. میں چونکہ بالکل نابلد ہوں کھیلوں سے, لیکن اس کے باوجود مجھے خبر خوشی ہو رہی ہے. لیکن جب پاکستانی آتے ہیں تو بھئی وہ تو خوشی کی خبر ہے. اور ہمارے یہ جو کھلاڑی جن کے ہم نے نام لیے ہیں واقعی قوم کا فخر بھی ہیں, اور آگے ان کا مستقبل بھی روشن ہے. اسی نوٹ کے ساتھ جی رخصت چاہیں گے آپ سے. کل پھر ملیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.